حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں اسلامی لشکر نے ملک شام کو کیسے فتح کیا تھا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا وہ جنگ جس نے تاریخ بدل ڈالا، تاریخ کے سب سے بہادر جنرل کی داستان جس نے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا تھا۔ یرموک کی جنگ میں حضرت خالد بن ولید نے بہادری کا مثال قائم کی تھی۔ دشمن کے لیے موت، مسلمانوں کے لیے امید۔ The sword of Allah، حضرت خالد بن ولید۔ ملک شام میں ایرانیوں کی جانب سے کسی قدر اطمینان ہو چکا تھا اور امید نہ تھی کہ اب وہ جلد مدینہ منورہ پر فوج کشی کی خواب دیکھیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ بہت تھوڑے سے آدمی تھے، لیکن وہ راستے سے صدیقی ہدایت کے موافق جس قدر مسلمان ہو گئے اپنے ساتھ لیتی گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ میدان جنگ میں جم کر مقابلہ کرنے سے پرہیز کرنا۔ ایسا حکم دینے کی وجہ تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے عرب کو قابو میں لانا چاہتے تھے، اور جب تک فتنہ ارتداد مکمل طور پر ختم نہ ہو جائے تک ہرقل کسرا کی فوجوں سے لڑائی چڑھنا مناسب نہ سمجھتی تھی۔ جس طرح دوسرے سرداران لشکر کے ساتھ دربار خلافت سے خط و کتابت جاری تھا، اسی طرح خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی نقل و حرکت سے بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ باخبر تھے، اور برابر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ منورہ سے احکام پہنچتے تھے۔ ہرقل کسرا نے اسلامی لشکر کی حدود شام میں موجود ہونے کی خبر سن کر اول سرحدی قبائل اور سرحدی رؤسا کو مقابلے کے لیے ابھارنا شروع کیا، لیکن جب یہ چھوٹے چھوٹے رئیس اور لشکر مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھاتے تھے تو کسر روم ہرقل نے حامان نامی رومی کو لشکر عظیم کے ساتھ آگے بڑھایا۔ جب عیسائی اور اسلامی فوجوں کا مقابلہ ہوا تو حامان کے لشکر کو شکست ہوئی۔ اس شکست کا حال سن کر ہرقل کسرا سلطنت قسطنطنیہ سے روانہ ہو کر ملک شام میں آیا اور تمام فوجوں کو جمع کر کے لڑائی کا اطمینان اس نے براہ راست اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے خط سے یہ تمام کیفیت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوئی۔ اتفاقاً جس روز یہ خط مدینہ منورہ میں پہنچا، اسی روز اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ عنہ اپنی مہم سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ میں پہنچے تھے، تاکہ ملک کے ہر حصے سے لڑائی کے لیے آمادہ اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار ہو کر قبائل آنے شروع ہو گئے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ عنہ کو فوراً خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی طرف روانہ کر دیا۔ ان کے بعد عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر دے کر روانہ کیا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور ان کے ہمراہیوں کو ساتھ لیے ہوئے فلسطین کی حملہ آور ہو۔ ان کے بعد آئے ہوئے قبائل کی ایک فوج مرتب کر کے یزید بن ابو سفیان کو سردار بنا کر روانہ کیا اور حکم دیا کہ تم دمشق کی طرف سے ملک شام پر حملہ آور ہو۔ پھر ایک اور فوج ترتیب دے کر اس کا سردار حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بنایا اور اسے حکم دیا کہ تم حمص کی جانب جا کر حملہ کرو۔ اسی عرصے میں شرجیل بن حاصنہ رضی اللہ عنہ عراق کی جانب سے مدینہ منورہ میں تشریف لائے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک اور لشکر مرتب فرما کر اس کا سردار شرجیل بن حاصنہ رضی اللہ عنہ کو مقرر فرما دیا اور حکم دیا کہ تم اردن کی جانب سے حملہ کرو۔ اس طرح صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے 4 لشکر مرتب فرما کر 4 مختلف راستوں سے ماہ محرم سنہ 13 ہجری میں روانہ کیے کہ ملک شام پر حملہ آور ہو۔ جب یہ چاروں لشکروں حدود شام میں پہنچے اور ہرقل کو اس کی اطلاع ملی کہ عربوں نے 4 حصوں میں منقسم ہو کر 4 مقامات پر حملہ آوری کا قصد کیا ہے، تو اس نے بھی اپنے 4 سپہ سالاروں کو 4 عظیم الشان لشکر دے کر الگ الگ روانہ کیا۔
عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے واسطے اس نے اپنے حقیقی بھائی تزارق کو 20,000 فوج دے کر فلسطین کی طرف روانہ کیا۔ اسی طرح مسلمانوں کی ہر لشکر کے مخالفت میں اس نے اسے دگنا بڑا لشکر اس کے مقابلے کے لیے روانہ کیا تھا۔ ہرقل کسریٰ نے اپنے چاروں سرداروں کے ماتحت 2,40,000 فوج مسلمانوں کے مقابلے کی غرض روانہ کی تھی۔ حالانکہ مسلمانوں کی چاروں لشکروں کا مجموعہ 30,000 کے قریب تھا۔ مسلمان سردار اگرچہ ایک دوسرے سے جدا سفر کر رہے تھے، لیکن حکم صدیقی کے موافق ایک دوسرے کی حالات سے باخبر اور آپس میں سلسلہ پیام رسانی کو قائم رکھے ہوئے تھے۔ جب حدود شام میں داخل ہونے کے بعد ان کو معلوم ہوا کہ ہر ایک لشکر کے مقابلے پر اس سے 8 گنا رومی فوج جو ہر طرف کیل کنٹے سے لیس آ رہی ہے، تو ایک طرف صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی، دوسری طرف انہوں نے مناسب سمجھا کہ ہم کو ایک جگہ متحد ہو کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ اتفاق کی بات ہے، ادھر چاروں سردار اپنی اپنی فوجوں کو لیے ہوئے ایک جگہ یرموک میں جمع ہوئے۔ ادھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے رومی لشکر کی کثرت اور تیاریوں کا حال سن کر ایک طرف تو چاروں سرداروں کے نام ایک جگہ جمع ہو کر مقابلہ کرنے کا حکم بھیجا، دوسری طرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو خط لکھ کر بھیجا کہ تم صبح ہیرا میں اپنی جگہ مسنا بن انصار رضی اللہ عنہ کو وہاں کا ذمہ دار افسر بنا، نصف فوج مسنا بن انصار رضی اللہ عنہ کے پاس چھوڑ کر اور نصف فوج خود لے کر ملک کی شام کی طرف چلے جاؤ اور وہاں کی تمام افواج اسلام کا اطمینان بحیثیت سپہ سالار اعظم اپنے ہاتھ میں لے لو۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دیکھ چکے تھے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایرانی فوج کو کس طرح شکست دی ہے اور ایرانیوں سے ایک بڑا علاقہ سلطنت ایران سے چھین لیا تھا۔ ان کی نظر میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے بہتر کوئی شخص نہ تھا جو اس خطرناک حالت میں رومیوں کا مقابلہ کامیابی سے کر سکے۔ یہ وہ بھی جانتے تھے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا کارنامہ جنگ موت تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جیسے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا حکم ملتا ہے، چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے 10,000 فوج مسنا بن انصار رضی اللہ عنہ کے پاس چھوڑی اور 10,000 فوج لے کر شام کی طرف روانہ ہو گیا۔ ادھر ہرقل نے جب دیکھا کہ چاروں اسلامی لشکر ایک جگہ جمع ہو گئے تو اس نے بھی اپنے چاروں سرداروں کو حکم دیا کہ ایک جگہ جمع ہو کر مقابلہ کرو۔ چاروں رومی لشکر جمع ہو کر چشمہ ارمو کے دوسری جانب ایک ایسے بیضوی میدان میں خیمزن جو پشت پہاڑ اور سامنے کی جانب پانی سے محصور تھا۔ 2,40,000 رومی لشکر کا سپہ سالار اعظم ہرقل کا بھائی تزارق تھا۔ ہرقل نے اس کو لکھا کہ میں ایک زبردست لشکر تمہاری قومت کے لیے روانہ کر رہا ہوں۔ چنانچہ حمان نامی سردار کو یرمو کی طرف روانہ کیا۔ اسلامی لشکر جو چشمہ ارمو کے اس طرف میدان میں پڑا ہوا تھا، خود رومیوں پر اپنی قلت کے سب حملہ نہ کر سکتا تھا۔ ادھر رومی جو ایک قدرتی حصار کے اندر محفوظ تھے، باہر نکل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہونے میں وہ پیش کر رہے تھے۔ یرموک میں جب دونوں طرف کے لشکر جمع ہوئے تو سفر کا مہینہ تھا۔ انہی ایام میں یا 2-4 روز کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ عراق سے اپنا 10,000 لشکر لے کر یرموک کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کئی جگہ دشمن قبائل اور دشمن رئیسوں کی فوجوں نے روکا۔ ہر جگہ خالد بن ولید شیر کی طرح دشمنوں کو مارتے بگائے اور سامنے سے ہٹاتے ہوئے ماہ ربیع الاول سنہ 13 ہجری میں یرموک کی میدان پر پہنچ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے آنے سے پہلے اگرچہ معمولی چیڑ چاڑ دونوں لشکروں میں ہو جاتی تھی، مگر کوئی اہم قابل تذکرہ جنگ ابھی تک شروع نہیں ہوا تھا۔